کوئٹہ میں مہرنگ بلوچ کی گرفتاری اور بلوچ یکجہتی کونسل کی جانب سے شہر میں مظاہروں کے اعلان نے بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کی فضا کو کشیدہ کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 2 درجن سے زائد لاشیں کوئٹہ کے سول ہاسپٹل لائی گئیں، جن میں سے زیادہ تر سیکیورٹی حکام کے مطابق ان لوگوں کی تھیں جو جعفر ایکسپریس کے حملے میں ملوث تھے، جبکہ کچھ مسافر اور سرکاری ملازمین بھی ان میں شامل تھے۔ کچھ لاشوں کو وہاں سے ورثہ کے حوالے کیا گیا اور کچھ کی تدفین ایک مقامی قبرستان میں کی گئی۔ ہارڈ کور ٹیررسٹ جو آپریشن میں مارے گئے مشکاف کے پاس، اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھے۔ ایک یہ کہ ہم ان لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے، جو ہماری قانونی ذمہ داری تھی کہ ہم ان لاشوں کو واپس لے کر آئیں، ان کا ڈی این اے کرائیں اور پتہ چلے کہ کون لوگ تھے یہ جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں تھی، اس طرح کے آپریشن میں مارے گئے تھے۔ اب وہ شناخت ممکن نہیں تھی تو ہم نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، اور پھر ای ڈی کے ذریعے جو شناخت کے قابل نہیں تھے، ای ڈی کے ذریعے قانونی طریقے سے ہم نے جا کے ان کو وہاں پر دفنایا ہے۔ اگر ہم ان لاشوں کو وہاں چھوڑ دیں تو مسنگ پرسنز کی لسٹوں میں اور اضافہ ہو جانا ہے، اور وہ لوگ جو آج ریاست پاکستان سے لڑ رہے ہیں وہ اگر نہ لائیں تب بھی، اگر لائیں تب بھی ایشو ہے۔ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے، جو کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے، قانونی اس کا طریقہ ہے، جائیں، اس کو گلوریفائی کرنے کی اجازت ریاست پاکستان کا آئین نہیں دیتا، ریاست پاکستان کے قانون نہیں دیتے کہ آپ ٹیررسٹ کو گلوریفائی کریں۔ ہم نے ای ڈی کو دیے جن کی پہچان شناخت ممکن نہیں تھی، انہوں نے دفنا دیے، ہر ایک کا پلیٹ لگایا، ہر ایک کا نمبر لگایا، جس کسی کا ڈی این اے میچ ہوگا اس ڈی این اے والے کو اس کی لاش کا پتہ چل جائے گا کہ اس کی لاش وہاں دفن ہے، اور امانتاً دفن کیے گئے۔ وہ وہیں پر ان کو رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں شرعی طریقہ ہے وہ وہاں سے نکال کے کہیں اور دفنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اس میں حکومت کی بدنیتی نہیں ہے، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جو لڑائی میں مارے گئے۔ یعنی بولان میں جو جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، تب سے یہ ایک گراؤنڈ بنا اس کا، کیونکہ جیسے وہاں پہ واقعہ ہوا اس کے بعد کوئٹہ میں لاشیں لائی گئیں جو بتایا جا رہا ہے سیکورٹی حکام کی جانب سے یہ دہشت گردوں کی لاشیں ہیں۔ مجموعی طور پر ایک مرتبہ 10 لاشیں لائی گئیں، پھر اس کے بعد 5 الگ لائی گئیں، ٹوٹل کل ملا کے 23 لاشیں لائیں، جن میں سے کچھ لاشیں جو مسافر بتائے جا رہے تھے، بلوچستان پولیس کے 2 ملازمین تھے، ان کی لاشیں سول ہاسپٹل منتقل ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کی گئی۔ ایک لاش جو مسافر بتایا جا رہا تھا سوبتپور روانہ کیا گیا۔ لاسٹ ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 28 لاشیں سول ہاسپٹل کے مردخانے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ اسی واقعی کا تسلسل تھا۔ پھر بعد میں اس دوران سیکورٹی حکام کی جانب سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ 13 لاشیں وہاں پہ منتقل کی گئی ہیں۔ کاسی قبرستان جو انتہائی قدیم علاقہ ہے کوئٹہ کا، وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 10 لاشیں کوئٹہ میں نواکلی کے علاقے میں جو قبرستان ہے اناوڑا کی طرف، وہاں پر منتقل کی گئی ہیں۔ ان کا اب تک بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ باقی رہ گئے ٹوٹل 6 لاشیں، جن میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فقر شملاور ایک خاتون کی تھی، سے قبل لاشوں کو منتقل کرنے سے قبل وہ کوئٹہ منتقل کی گئی تھی، جس کے ڈی این اے ان کے ورثہ جب گوادر سے آئے تھے، جو یہ وہ خود کش حملہ تھی جو کلات اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کو کلات میں جو مڈ وے کے مقام پر نشانہ بنایا تھا، یہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ باقی 5 ڈیڈ باڈیز وہ بتائے جا رہے ہیں جو ٹرین حملے میں لاسٹ ٹائم جو جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا تو وہاں پہ 5 کش حملاوروں نے نہ صرف ان مسافروں کو یہ رغمال بنائے بلکہ آخری ٹائم تک انہوں نے واقع کیے۔ سول ہاسپٹل میں موجود 6 لاشوں، جن میں ایک مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کی لاش بھی شامل تھی، کو بلوچ یکجہتی کونسل کی جانب سے اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے، جن میں سے 2 کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا جاتا ہے، جبکہ 4 کو حکام دوبارہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ پی وائی سی کی جانب سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا کہ یہ 13 لاشیں لاپتہ افراد کی ہیں، جنہیں کاسی قبرستان میں جن کی تدفین کی گئی ہیں۔ مزید ہمیں خدشہ ہے کہ جو دیگر لاشیں پڑی ہیں وہ لاپتہ افراد کی ہیں۔ سیکورٹی کی جانب سے جو سیکورٹی فورسز ہے یا اسپتال انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ پی وائی سی کے عہدیدار، پی وائی سی کے کارکنان اور لاپتہ افراد کے لواحقین بھی موجود تھے، تو اس دوران انتظامیہ کی جانب سے انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا، تو آتا پائی اور اس کے انتظامیہ کے ساتھ اچھا خاصا لڑائی جھگڑا بھی ہوا اور دروازے توڑ کر اندر چلے گئے ان لاشوں کو لینے کے لیے۔ تو انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 6 افراد کی لاشیں وہاں پہ تھے، 6 کی 6 خودکش حملاور، تو کسی ایک خاتون کی تھی جو کلات میں خودکش حملاور کر چکی تھی، باقی 5 وہ مشکاف سے لائے گئے تھے۔
اس دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ یہاں سے جب جیسی ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں، اب BYC والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو 6 ڈیڈ باڈی ہم لے گئے تھے، پولیس نے زبردستی ہم سے 4 ڈیڈ باڈی واپس لے لیے. 2 ڈیڈ باڈی جن کی شناخت ہو چکی تھی وہ مستوم کے رہائشی بتائے جا رہے تھے، وہ ورثہ لے گئے، وہاں پہ تدفین بھی ہو گئی. اب 4 ڈیڈ باڈی کا اب تک یہ معاملہ ایک بن چکا ہے، کیونکہ جو گوادر سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی جس نے طلاق میں خودکش کیا، وہ فیملی اب بھی جب ہاسپٹل آ جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ باڈی، خاتون کی جو خودکش ملاوٹ کی ڈیڈ باڈی ہے، وہ ورثہ وہ BYC والوں نے یہاں سے لے لیا، یا دیگر ٹیم کے بھی یہی بتا رہے کہ وہ یہاں سے لے گئے. تاکہ وہ جو 3 تھے انہوں نے بھی اپنے ڈیڈ باڈیز کی شناخت کر رکھی تھی. لیکن اب ایک قانونی کارروائی جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے قانونی کاغذی کارروائی ہے وہ کر کے ہی ڈیڈ باڈی کے حوالے کر سکتے ہیں. اس تمام صورتحال کے بعد کوئٹہ میں ایک پولیس کریک ڈاؤن کے درمیان کئی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے جواب میں BYC بولان میڈیکل اور شہر کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کا اعلان کرتی ہے، جس کے دوران مزید 3 لوگ جاں بحق اور مہرنگ بلوچ اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس واقعے کے فوراً بعد رات گئے سیکورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں شروع کی گئی. کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سریاب ہو یا شہر کے مختلف مقامات جن میں BYC کے جو مرکزی رہنماؤں میں شمار ہے، بیپر بلوچ، اس کے بھائی وائس پرنسپل بولان میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر الیاس، ان کے بیٹے، داماد، اور سیاسی رہنما ہیں کوئٹہ قلی کمرانی کے ناصر کمرانی کو، اور قلی کمرانی سے بیشتر تعداد میں نوجوانوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. تو اس کی گرفتاری کو جواز بناتے ہوئے BYC نے پروٹیسٹ کا آغاز کیا. بلوچستان یونیورسٹی کے باہر انہوں نے احتجاج کیا. پھر یہ کال دیا گیا تھا کہ ہم قومی شاہراہوں کو بھی بند کریں گے. تو بلوچستان یونیورسٹی کے باہر انہوں نے احتجاجی کیمپ حساب میں لگایا تھا، یعنی وہاں دھرنا بیٹھ گئے. اور اس دوران انتظامیہ کی جانب سے اور ان کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی یا وہاں پہ جو مسئلہ پیدا ہوا اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد وہاں پہ جاں بحق ہوئے جو مظاہرین ہیں، اور تقریباً 13 کے قریب زخمی ہوئے. تو انہی ڈیڈ باڈیز کو رکھ کر ڈاکٹر مارن کی جانب سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا. رات میں دوبارہ ایک کریک ڈاؤن کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. سحری کے بعد اس کی گرفتاری کے بعد دوبارہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوا. اب یعنی گزشتہ 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. BYC کا ایک یہ الزام ہے کہ انہیں فائرنگ کر کے ان کو کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا. 3 کارکن جن میں 12 سال ایک نعمت اللہ اور دیگر بھی شامل ہیں، ان کو شہید کیا گیا. جبکہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ہم نے کارروائی کی ہے. ایک شخص کو حراست میں لیا ہے جس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص وہی ہے جو اپنے جرم کا انہوں نے اعتراف کیا، اور انہوں نے الزام کیا کہ انہیں BYC کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے. حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ 13 لاشیں عیدی حکام کی مدد سے کاسی قبرستان میں دفن کی گئی ہیں، مگر عیدی حکام نے اس کی تردید کی ہے، اور فی الحال حکومت کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ 13 لاشیں کس کی ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے اب تک کوئی بھی لسٹ جاری نہیں ہے، چاہے وہ 6 لاشیں ہیں یا 13 لاشیں. عیدی نے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور عیدی نے کہا کہ نام یا اس حوالے سے بتایا گیا ہے نام سے، چاہے پولیس ہو، انتظامیہ ہو یا گورنمنٹ کی جانب سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں کہ 13 لاشیں کہاں پہ ہے، اور ایک گڈھا کھود کر سب کچھ رکھ کر مٹی ڈال دی. اب واپس نکالنے کے لیے قبر کشائی کے لیے BYC کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کی قبر کشائی کی جائے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے انہیں نہیں چھوڑا تھا. نہ ہی ان کی لواحقین کی جانب سے کسی ڈیڈ کو دیکھی ہے کہ یہ کون ہے شناخت کے حوالے سے. تو یہ مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ قبر کشائی ہونے کے بعد ہی شناخت ہوگا. BYC کا جو ڈیمانڈ تھا سب سے پہلے پروٹیسٹ سے بھی پہلے، جب تک انہوں نے ہاسپٹل میں ایک دعویٰ نہیں بولا تھا کہ کہہ سکتے ہیں یا ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں لیے تھے، اس سے قبل ہی BYC نے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا. اس میں یہ مطالبہ کیا کہ جو افراد وہاں پہ تدفین کی گئی ہیں ان کی قبر کشائی کی جائے، لیکن اب تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ شناخت کسی ایک کا بھی نہیں ہوا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.